آج غالب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ میں ہوں مشتاق جفا مجھ پہ جفا اور سہی، میں ہوں مشتاق جفا مجھ پہ جفا اور سہی، تم ہو بیداد سے خوش اس سے سوا اور سہی، حسن میں حور سے بڑھ کر نہیں ہونے کی کبھی، آپ کا شیوا و انداز و ادا اور سہی، تیرے کوچے کا ہے مائل دل مضطر میرا، کعبہ ایک اور سہی قبلہ نما اور سہی، کوئی دنیا میں مگر باغ نہیں ہے وائز، خلد بھی باغ ہے خیر آب و ہوا اور سہی، کیوں نہ فردوس کو دوزخ میں ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سہی، مجھ کو وہ دو کہ جسے کھا کے نہ پانی مانگوں، زہر کچھ اور سہی آب بقا اور سہی۔ میں ہوں مشتاق جفا، مشتاق مطلب خواہش مند ہونا، اشتیاق رکھنا، آرزو مند ہونا، تو مجھے جفا جو ہے تمہاری طرف سے جو بے رخی برتی جاتی، جو ظلم و ستم کیے جاتے، میں اس کا مشتاق ہوں، میری خواہش ہے کہ ایسا یہ ہوتا رہے، یہ میں اشتیاق رکھتا ہوں اس کا، میں خواہش مند ہوں اس کا کہ تمہاری طرف سے جفا ہوتا رہے، تو کچھ اور صحیح، تم ایسے بھی تمہاری طرف سے ستم ہو ہی رہا ہے تو کچھ اور صحیح، میں ہوں مشتاق جفا مجھ پہ جفا اور سہی، تم ہو بیداد سے خوش اور تم اپنی بے رحمی سے خوش ہو، چلو تھوڑا سا اور بڑھا دو اسے، اپنی بے رحمی کو تھوڑا سا اور بڑھا دو، تم بھی خوش ہم بھی خوش، حسن میں حور سے بڑھ کر نہیں ہونے کی کبھی، چاہے تم جتنی بھی حسین ہو بھائی، حور سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، یہ تو پتہ ہے، آپ کا شیو و انداز و ادا اور صحیح، لیکن آپ کی جو فطرت ہے، آپ کی جو طیبیت ہے اور آپ کا جو انداز و ادا ہے وہ سب حوروں سے ملتی جلتی ہے، یہ اور صحیح، چلو یہ بھی گوارا ہے، لیکن آپ حور سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی، حسن میں حور سے بڑھ کر نہیں ہونے کی کبھی، آپ کا شیوا و انداز و ادا اور صحیح، تیرے کوچے کا ہے مائل دل مضطر میرا، میرا بے چین دل جو ہے، مضطرب دل جو ہے میرا، ہر گھڑی جو بے چین رہتا ہے، تو یہ مائل ہے تمہارے کوچے، تمہارے گلی کے لیے مائل ہو گیا ہے یہ، تیرے کوچے کا ہے مائل دل مضطر میرا، کعبہ ایک اور صحیح قبلہ نما اور صحیح، وہی میرے لیے کعبہ ہے، وہی قبلہ نما بھی ہے، جس طرف کعبہ کی طرف رخ کر کے لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہر گھڑی جو ہے وہ مائل طبیعت جو ہے اس طرف ہوتی ہے، لیکن میرا دل جو ہے وہ تمہاری گلی کی طرف مائل ہے، تو یہ میرے لیے ایک کعبہ ہے، یہ قبلہ نما ہے، یہ کعبہ ایک اور صحیح قبلہ نما اور صحیح، کوئی دنیا میں مگر باغ نہیں ہے وائز، بھئی وائز جو تقریر کرنے والے ہیں، جو اللہ کی باتیں بتانے والے ہیں، وہ جو تم خلد کی جو تعریف کر رہے ہو کہ وہ باغ ایسا ہے ویسا ہے، ایسا بتا رہو جس دنیا میں کوئی باغ ہی نہیں ہے، ارے باغ تو بہت سارے ہیں یہاں بھی، ایک سے ایک خوبصورت باغ ہیں، خلد بھی باغ ہے، اور جس کی بات تم کر رہے ہو وہ بھی تو ایک باغ ہے، ہاں وہاں کی آب و ہوا ہو سکتا ہے یہاں سے کچھ اور بہتر ہو، کچھ بس اتنی سا فرق ہے، کوئی دنیا میں نہیں باغ، کوئی دنیا میں مگر باغ نہیں ہے وائز، تم تو ایسا بتا رہے ہو جس دنیا میں کوئی باغ ہی نہیں ہے، بھئی خلد ہی ایک ہے جو باغ ہے، کوئی دنیا میں مگر باغ نہیں ہے وائز، خلد بھی باغ ہے، خیر آب و ہوا اور صحیح، وہاں کی آب و ہوا اور تھوڑا زیادہ بہتر ہوگی، کیوں نہ فردوس کو دوزخ میں ملا لیں یار، یہ شوخی کلام آپ کہہ لیجئے، یہ اللہ کے ساتھ تھوڑا جب بندہ بالکل بے تکلف ہو جاتا ہے تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ کیوں نہ فردوس کو دوزخ میں ملا لیں، بھئی فردوس کا جو ایریا ہے اور جو دوزخ کا ایریا، کیوں نہ دونوں کو ملا دیا جائے، تو جو جنت میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی سیر کے واسطے کبھی کبھار دوزخ کا بھی نظارہ کر لیا کریں، کیوں نہ فردوس کو دوزخ میں ملا لیں یا رب، سیر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور صحیح، بھئی فردوس تو ہے ہی سیر کی جگہ، تھوڑی سی چینجنگ کے لیے، جسٹ فار چینج، تھوڑی سی دوزخ بھی مل جائے تو وہاں کی بھی تھوڑی سیر کر لیا کریں، مجھ کو وہ دو کہ جسے کھا کے نہ پانی مانگو، بھئی مجھے دینا ہی ہے تو مجھے ایسی چیز کھلاؤ جس کو کھانے کے بعد میں پانی نہیں مانگوں، اب دو ہی چیزیں ہو سکتی، یا تو مجھے زہر دے دو، اتنا تیز زہر کہ بھئی پانی مانگنے کی بھی مہلت نہ ملے، یا پھر آب بقا ہی دے دو، وہ جس کو پی کر کے آدمی، جس پانی کو پی کر کے آدمی کبھی نہیں مرتا، اس کو موت نہیں آتی، آب بقا بالکل زندگی والی امرت جس کو آپ کہہ لیجیے، جس کو پینے کے بعد آدمی کی موت نہیں آتی، تو یا تو مجھے زہر دے، اس کے بعد میں پانی نہیں مانگوں، یا پھر آب بقا ہی دے دو، اس کے بعد پانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھ کو وہ دو کہ جسے کھا کے نہ پانی مانگوں، زہر کچھ اور صحیح آب بقا اور صحیح۔ غالب کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی چیزیں اور سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔